أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت کرو. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، آپ کو عزت مؤسسہ پنجاب کی طرف سے آج کی تقریب میں کچھ آمدید کہا جاتا ہے. جو خصوص ہمارے مہمانان گرامی جو دوسرے دفاتر سے تشریف لے کے آئے ہیں اور آج کی اس تقریب کو عزت افزائی بخش رہے ہیں، ان کا مشکور ہوں، جن میں ہمارے محترم ڈاکٹر اشر محمود صاحب ہیں جو ممبر انچارج فیڈرل امبوڈسمین ہیں، محترم عبدالباسط خان صاحب ہیں جو ایڈوائزر انچارج انشورنس مؤسسہ ہیں. ان کے علاوہ محترمہ عدیلہ رحمان ایڈوائزر انچارج ٹیکس امبوڈسمین اور سید صدیق حسن سینئر کنسلٹنٹ امبوڈسمین پنجاب. ان کے علاوہ تمام حاضرین جو خصوص ہمارے ایڈوائزر صاحبان اور عملہ جو تشریف لائے ہیں، ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. پروگرام کا آغاز آج کے دن کے مقصد کے حوالے سے آپ سب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ ہمیشہ اکتوبر کی دوسری جمعرات اس دنیا میں بینائی کے دن پر منائی جاتی ہے. ہر اکتوبر کی دوسری جمعرات ورلڈ سائٹ ڈے کے نام سے. نہیں معلوم کہ انٹرنیشنل امبوڈسمین ایسوسی ایشن نے ارادی یا غیر ارادی طور پر اسی دن کو چنا اور ہر اکتوبر کی دوسری جمعرات کو احتساب کے دن سے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یوم محتسب امبوڈس ڈے. تو اس کی اہمیت بینائی اور آگاہی دونوں ایک ہی دن میں سمو جاتے ہیں. تو پوری دنیا میں اس وقت اس ادارے کی اہمیت کے حوالے سے یہ دن منعقد کیا جا رہا ہے. تقریب ہو رہی ہیں، ان کے مقاصد آپ سب جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عالمی طور پر جو طے کیا گیا ایجنڈا آج کے دن کے لیے وہ 4 نکات پر مشتمل ہے کہ محتسب کے ادارے کی تشہیر یوں کی جائے کہ مظلوموں کو، ضرورت مندوں کو اور جن کی داد رسی کہیں اور نہیں ہو رہی، یہ آواز پہنچ جائے کہ کوئی ایسا ادارہ ان کے گرد و نواح میں موجود ہے جو ان کا وکیل بھی بنے گا، ان کی داد رسی کے لیے اپنے کندھے اور اپنے دل کا زور استعمال کرے گا. آپ سب اس ٹیم کا حصہ ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ادارہ نبوت کے عہدے سے منسلک ہے. نبیوں کا کام ہے جو ہم آپ لوگوں کی سربراہی میں سر انجام دے رہے ہیں. اور اس دن کے حوالے سے اسے یادگار بنانے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی کاوش کرتے ہوئے
اپنے اپنے حلقہ احباب میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ کوئی ہے جو آپ کی داد رسی کے لیے، آپ کی اصطلاح کے لیے، اس کو سننے کے لیے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے موجود ہے۔ الحمدللہ یہ کام صوبائی محتسب پنجاب کے ادارے نے برسہ برس سے کیا ہے۔ میں نے اپنی نوکری کے ایام میں 6 محتسب صاحبان کی خدمت سر انجام دی ہے، جن میں عبدالرشید خان صاحب جیسے، جسٹس ریٹائرڈ سجاد سپرا جیسے دیوقامت لوگ موجود ہیں۔ لیکن یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو انقلابی اقدامات عوام کی داد رسی کے لیے عوام کی دہلیز پر پہنچ کر، چاہے وہ 1050 کال کی شکل میں ہو، چاہے آپ لوگوں کی خدمات کو ضلعوں کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر پہنچانا ہو، یہ ترہ امتیاز ہماری محتسب جناب عزت مآب میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان کے نام جاتا ہے۔ تعریف کرنا مقصود نہیں، باور کرانا مقصود ہے کہ شخصیت کی ایک اپنی پرچھائی ہوتی ہے، تو یہ پرچھائی کا پیغام آپ لوگوں سے آگے چلنا چاہیے۔ میں آج کے دن کے حوالے سے اور دفتر محتسب پنجاب کی اہمیت اور اس کے مقاصد کے حوالے سے جس شخصیت کو سب سے پہلے دعوت دینا چاہتا ہوں، شفیق ہیں، ہمارے لیے رہنما ہیں اور ہمارے لیے استاد ہیں۔ استاد کا لفظ ہم بڑا عام بول دیتے ہیں، لیکن جس زبان سے یہ مستعار لیا گیا ہے وہ ایران کی فارسی زبان ہے، تو جو وہ استاد کو سمجھتے ہیں یقیناً ان کو ایسا ہی پایا گیا۔ میں دعوت دوں گا سید شفیق حسین بخاری صاحب کو، جو ہمارے ایڈوائزر ہیڈ کوارٹر ہیں، کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ سید شفیق حسین بخاری، ایڈوائزر ہیڈ کوارٹر، محتسب پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب محتسب پنجاب، معزز مہمانان گرامی اور عزیز رفقائے کرام، السلام علیکم۔ میں عزت مآب محتسب پنجاب جناب میجر اعظم سلیمان خان ہلال امتیاز کی جانب سے وفاقی اور صوبائی محتسب کے اداروں سے تشریف لائے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ عالمی یوم محتسب کے موقع پر ہماری دعوت پر اس تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ میں تمام معزز مہمانان گرامی اور سامعین کو عزت مآب محتسب پنجاب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ باعث صد افتخار ہے کہ آج ہم عزت مآب محتسب پنجاب کی سربراہی میں عالمی یوم محتسب یعنی امبڈسمن ڈے منا رہے ہیں، جو ہر سال اکتوبر کے مہینے میں عالمی سطح پر منایا جاتا ہے۔ یہ 6واں عالمی یوم محتسب منایا جا رہا ہے۔ چونکہ دفتر محتسب پنجاب کا قیام بھی 30 ستمبر 1996 کو ہوا تھا، یوں اکتوبر میں منائے جانے والے عالمی یوم محتسب کے ساتھ اس کی مطابقت بھی قائم ہو جاتی ہے۔ اور 30 ستمبر 2023 کو محتسب پنجاب کا دفتر کو قائم ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں، اور اب یہ ایک بھرپور جوان ادارے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے حالیہ سالوں میں اس ادارے کے موجودہ سربراہ عزت مآب محتسب پنجاب جناب میجر اعظم سلیمان خان ہلال امتیاز کی سربراہی میں کارکردگی کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ گزشتہ سال کی ہماری کارکردگی ادارے کے گزشتہ 25 سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر رہی ہے۔ سال 2022 میں کل 31,149 نئی شکایات موصول ہوئی، جبکہ کل 32,837 شکایات پر کارروائی کی گئی، جن میں 29,970 شکایات ڈسپوز آف کی گئی۔ شکایات پر کارروائی کے نتیجے میں شکایات کنندگان کو اور اسٹیٹ لینڈ کو واگزار کرائے جانے کے نتیجے میں سرکار کو حاصل ہونے والے ریلیف کی کل مالی شرح 13.84 بلین روپے تھی، اور اس طرح 150 شکایت کنندگان کو دفتر حاضرہ کی کارروائی کے نتیجے میں قاعدہ 17(a) کے تحت ملازمتیں بھی فراہم کی گئی۔ موجودہ سال میں بھی ہم عزت مآب محتسب پنجاب کی سربراہی میں گزشتہ سال سے بھی بہتر کارکردگی کے لیے کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ اس سال گزشتہ سال کے ٹارگٹ کو بھی عبور کر جائیں گے۔ سال 2023 میں 11 اکتوبر تک
मौसूल होने वाली नई शिकायत की तादाद 27,488 है। मोहतरम शफीक शाह साहब, प्रोग्राम की तरतीब के मुताबिक एक इल्तमास होगी कि हमारे मेहमानान ग्रामी जो तशरीफ लाए हैं दूसरे मौसिफ साहिबान के इदारे से माइक उनकी गुफ्तगू के लिए उनके टेबल पर पहुंच जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले मैं अपने इदारे की तरफ से दावत देना चाहूँगा डॉक्टर अरशद साहब को, जो मेंबर इंचार्ज फेडरल ओम्बुड्समैन हैं, कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। खवातीन और हज़रात जो ऑफिसर्स आए हैं, कोलीग्स हैं, first of all, sir, I will like to salute all those who basically conceived this idea of ombudsman government और उसको इस लेवल पे ग्लोबली ले आए हैं। वर्क ऑफ सर्विस डिलीवरी इन पाकिस्तान, तो इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगा। और इसके बारे में जिस तरह के फेडरल डोमेन में ज़्यादातर मामलात आते हैं, बिजली के, गैस के, एयरपोर्ट्स के, जो यहाँ थाने, कचहरी और इससे जो ज़मीनों के मामलात हैं, बाकी इदारों के मामलात हैं, अब मोस्टली सर जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने लाइफ में पॉलिसी और स्ट्रेटजी का काम किया है, which is again a very formative design work, the DNA of the whole governance system. लेकिन यहाँ जब हम कंप्लेंट्स लेते हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लेवल पे आप प्रोसेस ऑडिट कर रहे होते हैं कि उन्हीं पॉलिसीज, उन्हीं स्ट्रेटजीज में एक्चुअली अमल दरामद करते वक्त बार बार लाइनमैन फिर क्यों बिल डाल रहे हैं, वाई हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिफाई हो रही हैं पटवारी लेवल पे, थाना लेवल पे, एयरपोर्ट्स पे, तहकीकात में और इदारों में। तो मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि ये भी इस इदारे के मैंडेट में है और सर आजम सलेमान साहब और हमारे वफाकी मुख्तर साहब भी इस चीज़ पे पूरी तरह कोशा है कि whatever essence we get के किन वजूहात पे the kind of feedback we get after departmental complaints. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Provincial Ombudsman Janab, my senior colleagues, junior colleagues, friends, ladies and gentlemen, I feel really indebted, privileged, rather gratified to be the part of this ceremony today. And I'm especially grateful to the Honorable Provincial Ombudsman for providing us this wonderful forum to understand, interact, and realize the importance of awareness. I had the privilege to serve in Federal Ombudsman for 3 years during the period of Dr. Salman Farooqi Saab, and presently I am serving under Dr. Muhammad Khabar Jameel Saab, who is the son of great critic Jameel Jalvi Saab. It was a very unique experience in the sense that in our department, a major focus was made on the persuasion instead of prosecution. And that resulted into settlement of huge claims, and ratio of settlement is almost 98%. I would definitely understand the gravity of the situation in the perspective of our underprivileged poor people, the poor segment of society, mostly because they are trapped in the insurance, buying of the insurance policies. Resultantly, they come to our forum. This forum, in fact, is the best, like all other ombudsman offices, shortcut to the very cumbersome and very painful teasing experience in the judiciary, where a lot of time is wasted and insaf jo hai wo milta nahi. So 60 days time period, ironically or unfortunately, I would say, still despite all the efforts which we made during my period here, we had started campaign on the Pakistan televisions, different channels, different celebrities from the films, dramas. They were invited by me and their messages were relayed, and their messages were definitely very good to at least attract those people who were not aware about the mandate and the function of this department.
And recently also we had another round of, you can say, program where the Ombudsman, Honorable Ombudsman Dr. Muhammad Khawar Jameel Saab, myself, and the department who sponsored us, we also invited the attention of the policy holders to kindly consult us for the speedy disposal of their cases. So these two important, beside that, we had been working on the interviews of the Federal Ombudsman Insurance, Dr. Khawar Jameel, and other members. The President of Pakistan hailed, appreciated this mission and this slogan of the Federal Insurance Ombudsman Dr. Khawar Jameel, that we believe in the persuasion, not prosecution. So amicable settlement has been a great success for us, and recovery during the present period of the Honorable Ombudsman Dr. Khawar Jameel was very impressive compared to the previous periods. So I would definitely like to thank the Janab Major Retired Azam Suleman Saab, who took oath, I think Shakam July on 2020 में आप तशरीफ़ लाए थे, और 8वें ओम्बुड्समैन के तौर पे आप प्रोविंशियल के. मैं ये सजेस्ट करूँगा, and I had already suggested the proposal, this is my request also, that we can arrange one function in Alhambra Arts Council under the umbrella of all the, यानी तमाम दर ओम्बुड्समैन जिसमें तशरीफ़ लाएँ, मीडिया भी उसमें काफ़ी आए और उसमें सेलिब्रिटीज़ को भी दावत दी जाए, ताकि एक हाई लेवल पर ये इसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए. ये मेरी प्रपोज़ल है, मैंने पहले भी फ्लोट की थी ऑनरेबल ओम्बुड्समैन साहब को, और मेरी एक बड़ी पुरानी इनसे एक रिक्वेस्ट चल रही है, उसका मैं जिक्र करना ज़रूर समझूंगा कि अब वक्त आ गया कि ये मुझे इंटरव्यू दे दें अपना, क्योंकि मैंने इनसे 2020 से रिक्वेस्ट जारी की हुई थी, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह ये मुझे इंटरव्यू देंगे और उस इंटरव्यू का बड़ा फ़र्क होगा, और वो मैं डेफिनेटली तमाम से जहाँ जहाँ हमारी तकरीबन आउटरीच है वहाँ इंशाल्लाह हम इसको करेंगे, और तमाम मौसम के साथ मैं कोशिश करूँगा कि एक प्रोग्राम की इसके सारा एक मुकम्मल एक बना ली जाए फिल्म, और वो हम फिर जिस तरह माशाल्लाह यहाँ सब लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आप सब लोग माशाल्लाह अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हैं. ये हमारी एक बरादरी है, ये हम एक ही है, हमने कभी इनके महकमे को अपने से दूर नहीं समझा. इन्होंने हमारे से इतनी अपनाइयत की है, ख्वाह गवर्नर हाउस में फंक्शन हो, ख्वाह इनके दफ्तर में फंक्शन हो, और ये जो आज मौका है तो मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ, इनकी काविशों को सराहता हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जल्द या बदेर ये एक जो मेरा एक ड्रीम है कि एक सब ओम्बुड्समैन एक छतरी के नीचे मौजूद हों और ये फंक्शन हो. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑनरेबल ओम्बुड्समैन साहब, और ख़ास तौर पर मैं शफीक बुखारी साहब का, जो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ. हमेशा से इन्होंने हमारी मुआवनत फरमाई है. मैं इनको इनकी बेहतरीन कारकर्दगी, जिसमें 27,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स, ह्यूज कंप्लेंट्स, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी कारकर्दगी है. और मुझे ये भी पता लगता है कि जब इनकी तरफ से कोई लेटर जाता है तो उससे लेटर के जाते ही मसला हल हो जाता है, हियरिंग बाद में होती है. थैंक यू वेरी मच सर. बहुत शुक्रिया मोहतरम अब्दुल बासित खान साहब, आपके ख्यालात का तजावीज़ का हम मशकूर हैं कि आपने ये हमें फराहम पहुँचाई. अब मैं दावत देना चाहूँगा मोहतरम सैयद सिफ्त हसन साहब को, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं ओम्बुड्समैन पंजाब के. मोहतरम सैयद सिफ्त हसन साहब. Honorable Ombudsman, retired Azam Suleman, and the distinguished guests. My name is Sayyid Sifti Hassan, and I am retired Additional Commissioner, and now serving as Senior Consultant and Ombudsperson Punjab Office since February 2023. First of all, I would like to thank you to give me an opportunity to express my gratitude on this prestigious occasion
for the 6th Annual Ombuds Day. The Office of the Ombudsperson Punjab was established in 2013 under the promulgation of the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act 2010, amended later in 2012, empowering the Ombudsperson Punjab to receive complaints and take appropriate actions. It's a special institution working under the administrative control of INC SNGA department. So now I come to the functions of this office. There are 4 functions which we perform there. First is hearing complaints of harassment and women's property rights. The second is hearing appeals against decisions of inquiry committees which are constituted in different departments for harassment. And the third is awarding penalties to the harassers under PDAC. Fourth is creating conducive work environment at workplace. In 2021, the provincial legislature passed another crucial law, the Punjab Enforcement of Women's Property Rights Act 2021. This law establishes a simplified and costly system for women who have been unlawfully deprived of their properties, including inherited assets. To facilitate these proceedings, the Office of Ombudsperson Punjab operates 8 regional offices in addition to its central office at Lahore. Hundreds of complaints have been received and addressed across the province. The 4th Ombudsperson Punjab, Mme. Nabila Hakim Ali Khan, heard and decided thousands of cases. There are tons of success stories throughout the province where the entitled persons were given their properties. I thank you very much. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ये भी ऑनर है कि आपके साथ पहले मोहतरमा अदीला रहमान साहिबा जो एडवाइजर इंचार्ज हैं टैक्स मौसिफ की, उनसे इल्तमास करूंगा कि वो अपने मुआवजे हुस्ना से हमें नवाजें। मोहतरमा अदीला रहमान। Honorable Punjab Ombudsman and respected colleagues, just a little background about FTO. We deal with complaints against all the federal taxes, income tax, sales tax, federal excise, and sales tax, customs. So basically, it covers all forms of maladministration, and the definition of maladministration is very, very wide-ranging. Any sort of deviation from law or any sort of delay or deliberate, even like if you're sending too many notices to somebody, even that might be considered as maladministration. So the number of complaints we received in 2021, now we have around 5 times the number of complaints. So this shows the confidence of taxpayers and the performance of FTO in resolving their issues. So since it's a relief-oriented organization, it's very heartening when we get feedback from people who have approached us. And personally, so many people have come to me. I mean, there are many times people who are uneducated, who can't really, or poor, and they can't afford lawyers. And they have personally come and told me कि जी यही सिर्फ एक दफ्तर हमें मिला है जहाँ लोग हमारी बात सुनते हैं, बाकी जगहों पे तो हमारी कोई बात भी नहीं सुनता. और सेकेंडली कि इस दफ्तर में हमारे से किसी ने कोई पैसों का तकाजा नहीं किया. You know, that's a recurring theme which many people have personally told me. So this feedback is very heartening for us that we are effective in some way. Despite all this, despite an increase in the number of complaints, still there are lots of people and surprisingly well-informed, educated people who still don't know about the existence of this organization and what we are trying to do. So currently, the FTO, Dr. Asif Jah, has instructed the organization to undertake a very, very aggressive, public information campaign or outreach campaign, and we are reaching out to different organizations, colleges,
universities, etc., to create awareness about what we do and how what there is a redressal. It's very easy to approach us. People can. There is a helpline. You can just go and write a letter, or you can call us or SMS us. So there's no need for any lawyer, and we are very, very approachable as far as complaints go. So we are hoping that this outreach campaign will create more awareness, and we'll be able to help more people resolve their issues with the different departments. Thank you. एक इंतहाई अहम चीज जो मैं समझता हूँ अवेयरनेस के हवाले से, लफ्जों के इंतखाब के हवाले से, मैं 23 साल से इस दफ्तर से मुंसलिक हूँ। दफ्तर मोहतसिब पंजाब के नाम से हम अपना तारुफ करवाते थे, लेकिन मोहतसिब पंजाब सूबे भर का मोहतसिब क्या होता है, ये हमारे इंतहाई काबिल एहतराम इज्जत माब मोहतसिब पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान साहब ने हमें समझाया। हाज़रीन, हम एक एक फर्द का इनफरादी तौर पर मसला हल करवा के अपना बहुत बड़ा पुररा इम्तियाज समझा करते थे, लेकिन मैंने गुज़िश्ता 3 सालों में अपने मोहतसिब साहब के साथ जब काम किया तो एक ही चीज पाई कि अगर आप मोहतसिब पंजाब हैं तो आपका हर हुक्म, आपका हर फैसला, आपका हर हुक्म अहकाम पूरे पंजाब को मुतासिर करना चाहिए, पूरे पंजाब के मुतासरीन की दादरसी का बायस बनना चाहिए। एक 3 मरले के मकान प्लॉट के कब्जे से शुरू होने वाला मामला, उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा। 3 मरले का दादरसी के लिए एक शख्स आया कि फाटा के जेर इंतजाम हाउसिंग कॉलोनी है, 3 मरले का कब्जा मुझे नहीं दिलवाया जा रहा। हमारी भी यही सोच थी कि इसकी दादरसी हो जाएगी तो बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन हमने एक नया वजदान देखा, एक नया एहतसाब देखा। मोहतसिब पंजाब ने पूरे पंजाब में मौजूद तमाम हाउसिंग सोसाइटियों के रिकॉर्ड को मंगवाया, कितनी जगहों पर कब्जा है वो बावर करवाने के लिए काविशें शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि अब पूरा महकमा हाउसिंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट इसी काम पे जुटा हुआ है, और इसे कहते हैं एहतसाब। दादरसी फर्द की करना और बात है, और दादरसी यूं करना कि एक फर्द की दादरसी पूरे सूबा भर की बन जाए, ये कमाल है। और ये कमाल हमारे अजीम मोहतसिब आजम सुलेमान साहब का। ये सिर्फ बताने का मकसद इस तरह की 20 मिसालें हैं जो मैंने देखी हैं और सीखी हैं इनके ज़ेरे साया काम करके। मतलब सिर्फ ये है कि ये आवाज है जो इदारों तक भी पहुंचती है और मजलूमों तक भी। नहीं मालूम किसी को कि हमारा मसला किसने हल करवा दिया पूरे पंजाब के हर जिले में बैठे हुए, लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि ये मुदाखलत मोहतसिब पंजाब की थी तो इतने हजारों लाखों लोगों के दिलों से जो दुआएं निकलती हैं वही आपकी तशहीर का बायस है। इस मुख्तसर सी बात से मैंने आपको ये अर्ज करना था कि मोहतसिब कैसा होना चाहिए और मोहतसिब को किस सतह पे बैठ के सोचना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि मेजर साहब अपने लिए क्या ख्यालात रखते हैं, मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि जिस मसनद पर वो आज बरजवान हैं, ये मसनद उनके जज्बे और उनकी जोर आजमाई की आजमाइश पे पढ़ने की सलाहियत के आगे बहुत छोटी है। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको उम्र भर इसी तरह मजलूमों के लिए, जरूरतमंदों के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए, इनकी उम्र दराज फरमाए और इनकी औलाद को हमेशा हंसता बसता रखे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ दावत देना अपना इज्जत खास समझूंगा जनाब मोहतरम मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान तमगाए इम्तियाज को कि वो अपने कीमती ख्यालात से हमें मुस्तफीज फरमाए। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank all the participants, especially the 4 officers of the federal government
उनके जो रेप्स इधर बैठे हुए हैं वो have joined us on this International Ombuds Day. जब ये मेरे सामने चीज़ रखी गई कि हमने पहले नहीं मिलाया कभी इस तरह की चीज़ों को और इस बार ही हमें इसके ऊपर रखना चाहिए अगर नहीं रखना चाहिए, I thought it was a very good proposal just to sit with each other, share experiences, and it's a good opportunity once we interact with each other. Normally, even the advisors जो कि हमारे head office में they've got more approach towards the ombudsman office, but the people who are in the regional offices वो शादो नादर आते हैं अपने head office में, but at the same time the other offices of the federal ombudsman जो कि यहाँ पे हैं हमारे पास, we try that we interact each other, कभी कोई चाय पे इकट्ठे हो जाते हैं और then this is a great opportunity इस दिन के मुनासिबत से we all sit together and share the experiences जो कि अभी बात की। मैं रजिस्ट्रार साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं बड़ा फील भी कर रहा था कि बहुत ज़्यादा तमीज़ें बांध रहे थे मेरे लिए। बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो जिस मनसब पे हमें बिठाया हुआ है हम लोगों के लिए कुछ कर सकें और दे आर थैंकफुल टू अस। एक्चुअली जो फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी जो है और अकाउंटेबिलिटी जैसे अभी आप सारों ने कहा इट्स ए वेरी वेरी वाइड टर्म्स हैं, दे आर वेरी वाइड टर्म्स and when once we talk of maladministration and the corruption and the governance which is overall there in the province or generally if you talk about that, we all got a lot of experience in the fields. The officers who are sitting here, they've been in different capacities serving in the field appointments, in the secretariat appointments, policy matters bhi aap karte rahe, but at the same time you've been serving in the field also. But I think that this is the only office, जो कि आप सारों ने कहा, this is the only office which can provide the relief to the general public. It is an inexpensive justice which we provide to the people, and nobody has to hire a counsel. In some of the offices, जो हमारे फेडरल अदारे हैं, उसमें काउंसिल कुछ पेश होते हैं कई इदारों के अंदर, बट नॉर्मली हम लोग जो हैं किसी काउंसिल को इजाज़त नहीं देते, and that is another form. Because nobody has to pay anything, so that is why it is called the inexpensive justice. Very less days. Normally, we try that small complaints they are resolved within 45 to 50 days. और जहाँ पे कोई financial matters हैं या कोई और कोई चीज़ है जिसके ऊपर that can exceed अपना 90 days. We are very proud to say that whatever we were doing, and we had few new innovations which were done by us. In last 3 years, and I totally agree जो अभी बात पहले भी की कि इसके अंदर the main issue is that public awareness is not there. There is awareness amongst the government servants who retire and they've got issues with the departments. We settle those also. At the same time, the general public who's got problems with mostly revenue departments and the police department and the local government department. I think sometimes I feel that हम जो हैं वो local government department और revenue department के यहाँ पटवारी बैठे हुए हैं या chief officer बैठे हुए हैं, but at the same time we are providing relief and each month जो हम notices लेते हैं और हमारे पास जो complaints आती हैं वो जो हैं वो एक अच्छा खासा amount होता है। आसिफ साहब कितना average जाता है? 1 बिलियन और 2 अरब तक भी चला जाता है पर मंथ सर। तो ये आप अंदाजा कर लें कि ये रिलीफ हम देते हैं जो कि स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो कि आपके मेन होल के ढक्कन हैं, जो कि आपके रोड रिपेयर है, जो कि पैच वर्क है, फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, मतलब दीज आर द थिंग जो कि पहले हम इस तरह की नोटिस नहीं लेते थे। हम काफ़ी चीज़ों के ऊपर भी टेक दी नोटिस एज ओन मोशंस और उसके अंदर वी गॉट अ प्रॉपर मीडिया सेल नाउ एस्टैब्लिश्ड इन द ombudsman office which was not there before, so that we are now on the Instagram also, on the Facebook also, जो कि लोगों की रसाई उस तक भी है, we start receiving complaints उनके साथ भी मिलती हैं। और इसके अंदर जैसे हम कहते हैं कि हम गवर्नमेंट की मैलएडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, करप्शन को देख रहे हैं, वी आर ए वॉच डॉग्स एक्चुअली। अब वो वॉच डॉग जो है, once we are sitting on this side of the fence, it's a separate thing. Once we are sitting on the other side of the fence, that is totally different because people don't like it. Let's be very frank about it. The government officials don't like
that is their office جو کہ وہاں پہ ایز اے واچ ڈاگ کام کر رہا ہے. And it's a wonderful concept, as Arshad said. It's a concept which is very unique in itself, that it provides the opportunity and gives a lot of hope to the general public that there is one office, جو کہ آپ ساروں نے کہا, جو کہ سے پہلے بول چکے ہیں, کہ وہ that is one office where we can go, we will be heard and justice will be done. اور یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کو پسند نہیں. تو what is that? I think things are coming to us. Still coming to us, and that is the failure of the one window system or the complaint registration system in the department, and that is generally the point جو کہ ہم گورننس کی جہاں پہ بات کرتے ہیں. تو وہ اگر آپ دیکھیں تو ہر محکمہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ کیا ہوتا ہے. مطلب I have served as chief secretary also, I have served as different department as secretary also. We also used to have that one window system working there, but that one window system کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں لوگوں کی, ڈسٹرکٹ میں بھی ہو جاتی ہیں, یہاں بھی ہوتی ہیں, لیکن دی فالو اپ میکنزم ود ان دی ڈسٹرکٹ اینڈ دی ڈپارٹمنٹ دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ, اینڈ دیٹ از دی مین ایشو. جب لوگ وہاں سے تنگ ہو گئے, دے کم ٹو اس, دے گو ٹو دی ڈپارٹمنٹ فرسٹ, اور جب وہاں سے تنگ آ جاتا بندہ, دین دے کم ٹو اس فار ریڈریسل آف دیئر گریونسز کہ وی ہیو وینٹ ٹو دی ڈپارٹمنٹ. ہم بھی پوچھتے ہیں بھی آپ ڈپارٹمنٹ گئے ہیں, وہاں پہ کچھ کیا آپ نے, نہیں کیا. تو اٹ از دی اوور آل فیلئر I think. اور اس کے اندر I am very much surprised that once we call you also, because I only hear the میرے پاس ہیئرنگ ہوتی ہیں ڈیفائنس والی اور نان کمپلائنس والی ہیئرنگ کرتے ہیں, باقی میرے ایڈوائزر کرتے ہیں. And when I call the senior officers and the field officers, once they come to me, and the answer which they give to me, کیونکہ ان کو اگر 2-3 نوٹس گئے ہیں ہمیں جواب نہیں آیا, then he has to come and appear in front of me and I have to ask him کہ کیوں نہیں تم نے جواب دیا ہے. وہ اس کا آگے سے جواب وہ فائر فائٹنگ والے ہوتے ہیں. تو جی میں آٹے میں بزی تھا, میں رمضان میں بزی تھا, میں اس میں بزی تھا. سو مطلب آپ اس چیز کو دیکھ لیں, نہیں نارمل ہمارا گورننس سسٹم جو ہے وہ چیزیں فائر فائٹنگ کے اوپر چلتی ہیں, اور جو نارمل لوگوں کے مسئلے ہیں وہ اس طرح حل نہیں ہو رہے. سو یہ we ourselves all who are sitting across the table, جو سارے بیٹھے ہوئے, I think we all are responsible for this also, because we were also serving in the same capacities, but we could not do our best. Let's be very frank about it. اس وقت ہم بھی فائر فائٹنگ کرتے رہے, لیکن اس کے اندر اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا, چیزوں کو بہتر کرنا جو ہے, I think that is the main object. اور اس کے لیے میرے خیال میں ہمارا کام جو ہے وہ کافی وہ کرتا ہے. یہ جو پروٹیکٹنگ دی رائٹس آف دی سٹیزن یا ہیومن رائٹس ہے, دیٹ از آئی ہیڈ اپرچونیٹی ٹو گو ٹو دی اسلامک وومن آرگنائزیشن کانفرنس لاسٹ ویک. آئی واز ان ٹرکی. آصف جاد صاحب جو تھے وہ جنرل سیکرٹری ہیں اس آرگنائزیشن کے, ٹرکش اومبڈسمن از دی پریزیڈنٹ, اور الماس جوندہ جو ہے وہ جو ہے دی ایگزیکٹو سیکرٹری. وی انٹریکٹیڈ ود ڈفرنٹ اومبڈسمین جو کہ اسلامک کنٹریز کے تھے. اٹ واز ویل اٹینڈیڈ, اور وہاں پہ چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی. اینڈ دیر ور کنٹریز جہاں پہ میں آئی واز سرپرائز کہ ایک تو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی وہاں پہ اس طرح کے دفتر بنے ہوئے, اور جو ان کی کمپلینٹ تھی, کیونکہ تھوڑی بڑی ملک بھی تھے, تو ان کی کمپلینٹ جو 2500 1000 کمپلینٹ تھیں, تو اس میں یا تو ان کے سسٹم بہت اچھے تھے, دے آر ویری گڈ سسٹم وچ آر ورکنگ دیر, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دیر از اے لاٹ آف فیئر ان دی ہارٹس آف دی پیپل once the thing goes to the ombudsman office. So that fear is there, جو کہ یہاں پہ کئی باری آپ مس کرتے ہیں. It is not that کہ آپ اس کے اوپر ایکشن نہیں کر سکتے, آپ ایکشن کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو چیز ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بھی کئی باری رک جاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دیٹ فیئر جو ہے وہ جو کہ ایک جوڈیشری کا جو فیئر ہوتا ہے, بیکاز ہم کیسی جوڈیشری کام کرتے ہیں, بھائی بھیجتے تو ہم بھی شو کاز بھیج دیتے ہیں, کنٹینٹ بھی لے کے جا سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی لوگ, جو فاٹا کی بات کر رہا تھا, اس کو ڈی فاٹا جو ہے وہ اس کو ہم نے شو کاز دیا, وہ ہائی کورٹ چلا گیا, سسپینڈ کرا لیا اس میں, ٹھیک ہے نا, اسٹے لے لیا اس پہ. تو میرا مطلب ہے کہ جو کام نہیں کرے گا یہاں, تو وہاں پہ ہمارے جوڈیشل سسٹم جو ہے وی آر ناٹ سنکڈ ود دیم. اینڈ آئی تھنک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے دس از دی بیسٹ تھنگ جو کہ ہماری ہونی چاہیے. اینڈ ہمارا فورم جو ہے, ہمارے ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اینی کورٹ اور اینی گورنمنٹ جو دے کین ریفر دی کیسز ٹو اس
And I'm very sorry to say, I don't know about the rest of the offices. میرے خیال میں ہمیں 2-3 باری سپریم کورٹ میں کبھی کیسز بھیجے تھے, ہائی کورٹ نے 1 آدھ باری بھیجا تھا کہ کریں, اینڈ دیٹ saves their work also, because there are thousands of cases which are pending there in their courts. And similarly, this is the attitude of the provincial government also, because provincial government اس چیز کو استعمال نہیں کرتی. کچھ دور میں یہ استعمال ہوئی ہے, اپنا مجھے یاد ہے وڈمن کے جو دفتر کو استعمال بھی کیا گیا, لیکن وہ دین اٹ آل ڈپینڈ آن پرسن ٹو پرسن کہ کیسے ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. تو یہ کانفلکٹ ریزولوشن اور میڈیشن جو ہے یا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے یہ دوسرے محکموں میں بھی ہو رہا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ میکینزم. جتنا ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ اس کو ہم کریں. ہمارے پاس ہیڈ لائن نہیں تھی 1050, ہم نے اس کو 24/7 اس کو چلایا, اور اس پہ تھوڑی کافی ہمیں ایفرٹ کرنی پڑی, بٹ آئی تھنک آل کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیم, جنہوں نے اس چیز کو کافی جو ہے چیز کو آگے لے کے چلے ہیں اس کو, اور now it is fully functional. دوسرا جو ایکسیس ہے ہمارے لوگوں کی, دی پیپل ہو آر دیئر ان دی فیلڈ, جو کہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارے آفیسز ہیں, اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری. جو کہ یہاں پہ ایک کولیگ نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کالجز میں جائیں, یونیورسٹیز میں جائیں, وہاں جا کے لیکچر دیں. اویئرنیس لوگوں کو ہونی چاہیے کہ کیا یہ دفتر کرتا ہے. پریس کلب سے ملیں, فیلنتھروپسٹ سے ملیں. وہ جو اٹس اے آن گوئنگ تھنگ جو کہ ہماری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اندر گڈ انیشیٹو جو کہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے لیا, دیٹ از دی اسٹیبلشمنٹ آف ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ان دی وڈمن آفس, اینڈ وہاں پہ ہم نے اپنے ایڈوائزرز جو رکھے ہیں ان کے ساتھ ہم نے جو ان کے ایسوسیٹس رکھے ہیں ساتھ, سارے دے ویری ویل کوالیفائڈ. ریگولر واٹ ایور ریگولر measures we take and the recommendations اور سجھاؤ جاتے ہیں کہ اس چیز کو بھی دیکھیں, آپ اس چیز کو بھی دیکھیں. ہم کافی چیزوں کو جو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہماری جورسڈکشن میں آتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. سم پیپل فیل کہ دیٹ جو آپ کے پاس پاورز ہیں یہ ان پاورز کو آپ صحیح استعمال نہیں کرتے, اس کو اور وائڈ کریں, جو کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. فرینکلی اسپیکنگ میرا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ جتنی آپ کی اتھارٹی ہے اس کو ایکسرسائز کریں. یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پاور ہے کہ آپ اس کو لائن کو کراس کر جائیں. سو وی ڈو ناٹ لائک ٹو کراس دی ریڈ لائن, جو کہ ہمارے ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ چیز دی گئی ہے, اور اسے اب آگے چلیں. وی آر ڈپینڈنٹ اینڈ وی ہیو ٹو ہیو اے گڈ ریلیشن شپ, جو کہ ہمارے لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وی آر اونلی آنسریبل ٹو دی گورنر. Yes, we are answerable to the governor because that is the appellate authority. In your cases, that is the president. But at the same time, we have to have a good relation with the provincial government. We are not under the INC department. Neither your office a good person is. جو کہ آپ نے سکریٹری صاحب بول رہے تھے ابھی, ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہر کوئی ہوتا ہے نا. جیسے ہائی کورٹ کا بھی جو ہے وہ SAGD دیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب وہ آپ کا کیونکہ بجٹ وہاں سے آتا ہے. So you are autonomous body. This is a special institution جو کہ ہماری ہے, آپ ساروں کی ہے, لیکن you have to have good relations with the provincial government also. اس واسطے بیکاز آپ کے کام ان کے ساتھ, آپ کے بجٹری ایشوز ہیں جو کہ ان کے ساتھ پھنسے ہوتے ہیں, دوسری چیزیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ ہم نے چیزیں لینی. آپ ہمارے آفس میں گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں, ہمیں گاڑیاں خریدنی پڑتی ہیں, تو وہ جو ہے وہ کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں. ہمارے بجٹ بڑھانا ہوتا ہے, کچھ چیزیں الاؤنسز بڑھانے ہوئیں, یہ کرنا ہو وہ کرنا ہو, تو ان کو گڈی رکھنا پڑتا ہے ہمیں. جو کہ ہمارے فیڈرل امبوڈسمنس کے جتنے بھی دفاتر ہیں ود دی پرائم منسٹر سیکریٹری, وہاں پہ ذرا چیزیں ذرا مختلف. آئی تھنک جو ان کا جو ایڈمنسٹریٹولی جو ڈپارٹمنٹ جو بجٹ دیکھتا ہے وہ دی لا ڈپارٹمنٹ, جس کے تھرو چیزیں کی آتی ہیں وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آئی تھنک یو ہیو ٹو گڈ ریلیشن ود دی فائنانس سیکرٹری, ویدر اٹ از پروونشل فائنانس سیکرٹری اور اٹ از دی فیڈرل فائنانس سیکرٹری اینڈ دی چیف سیکرٹری ہے, اور وہاں پہ جیسے آپ کیبنٹ سیکرٹری کو دیکھتے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم کریں. واٹ آئی ہوپ اینڈ واٹ آئی تھنک از دیٹ جو بھی ہم آگے کے لیے چیزوں کو کر رہے ہیں, واٹ ایور وی آر تھنکنگ اہیڈ,
روڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس کی جرنی کہاں تک لے کے جانی ہے, دیٹ از اپ ٹو اس. ہم نے اپنے آپ کو کتنا لوگوں کے ساتھ ایکسیسیبل بنانا ہے, ہاؤ ایکسیسیبل وی آر ٹو دی پیپل, ہاؤ کین وی ہیلپ دیم آؤٹ, اور اس کے اوپر جو اس فورم کو کتنا افیکٹو بنانا ہے, دیٹ از ان آر اون ہینڈس. جتنے ہم ایکسیسیبل ہوں گے, جتنی ہم لوگوں کی مدد کر, بیکاز وی آر دی کاؤنسل آف دی کمپلیننٹس, ٹھیک ہے نا, ہم ایڈوکیٹ ہیں کمپلیننٹ کے ود دی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور جو بھی اس کا مسئلہ ہے. سو آپ نے اس کے کاؤنسل کے طور پہ آپ نے اس چیز کو کرنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے. آئی ایم ویری ہیپی دیٹ جو بھی یہاں پہ پرفارمنسز بتائی اور جو چیزیں دوسرے فیڈرل کے جو گورنمنٹ کے ریپس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا, وہ بھی اپنے طور کے اوپر جو چیزیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہمارا ایک بڑا اچھا میکنزم ہے, جو آپ کے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں, جو ہمارے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے وہ آپ ہمیں بھیج دیتے ہیں. سو دیٹ آئی تھنک کوآرڈینیشن از آلریڈی دیئر. In the end, I'd like to thank all who have participated, especially ہمارے جو گیسٹ آف آنرز ہیں جو اس بات سے فیڈرل گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے دفتروں سے آئے ہوئے ہیں. And with this hope that we will keep on doing good job and we'll keep on promoting fairness, transparency and accountability in whichever capacity we are sitting and give relief to the general public. Thank you very much. جو آخری ہمارا حصہ ہے اس پروگرام کا, جو ہمارے مہمان ہیں ہمیں تشریف لے کر آئے ہیں, ان کو یادگاری کے طور پر موقع کے طور پر سلیمیت عزت مآب پنجاب صاحب ان کی خدمت میں آپ کو ابتدا ہے کہ سب سے پہلے جو سینئر محترم مہمان گرامی کو موسیٰ صاحب کی طرف سے دیا جائے گا وہ ہے ڈاکٹر اشرف محمود, ممبر کے انچارج. مہربانی آپ سے سنا ہے کہ تشریف لے آئیے. ڈاکٹر اشرف محمود, ممبر انچارج فیڈرل گورنمنٹ.